السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وقالہ الحق وهو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس بینات من الہدی والفرقان، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ سامعین کرام، جیسا کہ آج کا جو موضوع میں آپ کے پیش خدمت لے کر حاضر ہوئی ہوں وہ ہے ماہ رمضان المبارک کے فضائل اور کچھ اعمال۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، روایت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دیتے ہوئے ہمیں ارشاد فرما رہے تھے کہ اے لوگو، تمہاری طرف برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ آ رہا ہے کہ جس میں گناہ معاف ہوتے ہیں، کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جو تمام مہینوں سے افضل و بہتر ہے، کہ جس کے دن دوسرے مہینے کے دنوں سے بہتر، کہ جس کی راتیں دوسرے مہینوں کی راتوں سے بہتر، کہ جس کی گھڑیاں دوسرے مہینے کی گھڑیوں سے بہتر۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں حق تعالیٰ نے تمہیں اپنی میزبانی کے لیے بلایا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں بزرگی والے لوگوں میں شمار کیا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں سانس لینا تمہاری تسبیح شمار کی جاتی ہے، کہ جس میں سونا تمہاری عبادت شمار کیا جاتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں تمہارے سارے اعمال قبول کیے جاتے ہیں، تمہاری ساری دعاؤں کو قبولیت کا درجہ حاصل ہوتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ بس جب تم اس مہینے کو حاصل کرو تو تم اچھی نیت اور بری باتوں سے پاک دلوں کے ساتھ حق تعالیٰ سے سوال کرو کہ اس مہینے میں تمہیں نماز ادا کرنے کا اور تلاوت قرآن پاک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ وہ پاک عظمتوں والا مہینہ ہے کہ جو شخص اس بڑائی والے مہینے میں اپنے گناہوں کی خدا سے مغفرت بخشش حاصل نہ کر سکے تو بس وہی بد انجام اور بدبخت شخص ہوگا۔ بس جب تم اس مہینے میں روزے رکھو تو اس کی پیاس اور بھوک میں تم قیامت کی بھوک اور پیاس کو یاد رکھو۔ جب تم اس مہینے کو حاصل کرو تو اس مہینے میں تم اپنے غریبوں مسکینوں کو صدقہ دو، تمام یتیموں پر رحم کرو اور اپنے بزرگوں کی تعظیم کرو، اپنے چھوٹوں پر شفقت کرو، اور جب تم اس مہینے کو پاؤ تو اس میں یتیموں پر شفقت کرو تاکہ تمہارے بعد تمہارے یتیموں پر شفقت کی جائے۔ مزید رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ تم اس ماہ رمضان المبارک میں اپنے کانوں کو ہر اس بات سننے سے، ہر اس گفتار سننے سے محفوظ رکھو جو تمہارے کانوں کے لیے سننا روا نہیں، اپنی زبانوں کو ہر اس گفتار سے، ہر اس بولنے سے محفوظ رکھو جو تمہارے لیے بولنا روا نہیں، اپنی آنکھوں کو ہر اس حرام چیز دیکھنے سے محفوظ رکھو کہ جو ان کے لیے دیکھنا جائز نہیں ہے۔ مزید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بس جب تم اس مہینے کو حاصل کرو تو اس میں گناہوں سے توبہ کرو، اپنے خدا کی طرف پلٹو، اپنے خدا کی طرف رخ کرو، اس میں نمازیں ادا کرو، جب نماز پڑھ کے تم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو، یہ وہ بابرکت اور پر نور وقت ہوتا ہے، یہ وہ بہترین اوقات ہوتے ہیں کہ جس میں حق تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف نظر رحمت کرتا ہے، اور اس وقت جو بندہ اللہ تعالیٰ سے مناجات کر رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کی مناجات کا جواب دیتا ہے، اور جو بندہ اللہ تعالیٰ کو پکار رہا ہوتا ہے اللہ اپنے بندے کی پکار پر لبیک کہتا ہے۔ اے لوگو، تم جان لو کہ تمہاری کمرے تمہارے گناہوں کے بوجھ سے دبی ہوئی ہیں، بس تمہیں چاہیے کہ تم زیادہ سجدے کر کے اپنے اس بوجھ کو ہلکا کرو۔ اے لوگو، تم جان لو کہ تمہاری جانیں غروی پڑی ہوئی ہیں، بس اللہ سے مغفرت طلب کر کے اپنی ان جانوں کو چھڑواؤ۔ اے لوگو، تم جان لو کہ یہ وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عزت و جلالت کی قسم کھا رکھی ہے کہ اس مہینے میں نماز پڑھنے والے، سجدہ کرنے والے کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے کبھی نہ ڈرائے گا۔ اس مہینے میں سجدہ کرنے والے، نماز پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ قیامت میں جہنم کی آگ کا کبھی خوف نہ دلائے گا۔ بس حق تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بابرکت مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنی تمام تر رحمتوں، برکتوں، مغفرتوں، عنایتوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دل و جان سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس
مہینے میں وہ معنویت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو وہ معنویت جو ہماری لیے آخرت کا نجات کا سامان فراہم کرے۔ اے میرے پاک اللہ، ہمیں اپنے تمام تر اعمال کو نیک بنانے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ السلام، التماس دعا۔